اردو گرامر میں زمانے کی 3 اقسام ہے۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی ہوگا، چاہے وہ حال ہوگا، چاہے وہ مستقبل ہوگا، جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی کہ پہلے آپ زمانہ ورڈ کو سمجھے۔ زمانہ کا معنی ہوتا ہے وقت۔ اب وقت کیسا ہوتا ہے؟ چاہے کوئی وقت پاسٹ میں گزر چکا ہے، چاہے کوئی وقت ابھی چل رہا ہے، چاہے کوئی وقت ابھی آنے والا ہے۔ تو گزرے ہوئے وقت کو ہم ماضی کہتے ہیں، جو وقت ابھی چل رہا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں، اور جو وقت آنے والا ہے اسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ جیسا کہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، ٹینس کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ اسی طریقے سے اردو میں اور اسی طریقے سے ہندی میں۔ بٹ آج کے سبق کا ٹاپک ہے فعل کی اقسام۔ فعل ہم ورب کو کہتے ہیں، فا عین لام، فعل یعنی ورب۔ فعل کی اقسام دیکھیں گے زمانے کے لحاظ سے، یعنی وقت کے لحاظ سے۔ آپ یہی ورڈ استعمال کریں، زمانہ۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل۔ زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے اکارڈنگ فعل کی 6 اقسام ہے۔ فعل 6 طرح کے ہوتے ہیں زمانے کے اکارڈنگ، زمانے کے لحاظ سے۔ لحاظ کا اسپیلنگ آپ یاد کر لیں، لام، ہا، الف، وا۔ تو فعل کی 6 اقسام ہے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ ابھی سب کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی۔ فعل ماضی، ماضی آپ پڑھ چکے ہیں۔ فعل یعنی کیا ہو گیا؟ ورب۔ تو فعل کا ڈیفینیشن کیا تھا آپ بتائیں؟ کہ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اور ماضی کیا تھا آپ کا؟ گزرا ہوا وقت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں۔ اب ڈیفینیشن یہاں پر دیکھیں، فعل ماضی وہ فعل ہے، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ یہاں پر ان دونوں ورڈ کا میننگ جان لیں تو آپ مفہوم لکھ سکتے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے وقت میں پایا جائے۔ جیسے مالی، اگزامپل ہے یہاں پر، مالی نے پودوں کو پانی دیا۔ اب یہ پانی دینے کا کام کب ہوا؟ گزرے ہوئے وقت میں۔ تو یہ کیسا جملے ہوا آپ کا؟ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پانی دینا، یہ دیا جو ہے یہ کیسا ہے؟ ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ اور یہ پورا جملے کیا ہے؟ تو آپ کہیے گا یہ ماضی جملہ ہے۔ آگے ہے، میں نے اسکول کا کام کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، کیا یہ جو ورڈ ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام جو اسکول کا کام تھا وہ کب ہوا؟ گزرے ہوئے وقت میں ہوا۔ تو یہ کیا آپ کا فعل ماضی ہے۔ ان مثالوں میں دیا اور کیا فعل ماضی ہے۔ تو فعل ماضی سمجھ لیے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں فعل ماضی کے اقسام کی طرف، یعنی اس کے کتنے ٹائپ ہیں۔ جیسے آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہے کہ ٹینس 3 طرح کے ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ اب اس کے بعد پاسٹ کتنے فارم آگے آتے ہیں فردر؟ تو 4۔ اسی طریقے سے یہاں پر زمانہ کی 3 اقسام ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اب ماضی کی فردر کتنی اقسام ہیں، کتنی ٹائپ ہے؟ 6۔ پہلی قسم ہے یہاں پر ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق۔ آپ فعل شروعات میں لگاتے جائیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی یا ماضی تمنائی، یہ دونوں نام آتے ہیں، ماضی شرطی یا ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق، ایک ایک ورڈ کا میننگ پہلے یہاں سمجھے۔ فعل یعنی کیا ہوتا ہے؟ ورب۔ ماضی یعنی گزرا ہوا، مطلق یعنی لٹکنا ہوتا ہے اصل میں۔ تو فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے، ایسا ورب ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو لیکن یہ واضح نہ ہو کہ وقت تھوڑا گزر چکا ہے یا زیادہ۔ یعنی فعل ماضی مطلق کیا ہے؟ یہ گزرا ہوا وقت تو بتائے گا، بٹ اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو کام ہوا ہے، وہ جو فعل ہوا ہے، اس کو کیے ہوئے یا اس کو ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے، زیادہ وقت گزرا ہے کہ کم وقت گزرا ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ تو فعل ماضی مطلق کیا ہوئے؟ فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو لیکن یہ بات واضح نہ ہو کہ وقت تھوڑا گزرا ہے یا زیادہ گزر چکا ہے۔ مثلا یعنی اگزامپل، خالد آیا۔ اب یہ جو آنا ہے،
خالد آیا. اب اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ وقت تھوڑا دیر پہلے گزرا ہے یا بہت دیر پہلے، بٹ یہاں پر آنے کا کام پتہ چل رہا ہے، اسی لیے ہم اسے ماضی مطلق کہہ رہے ہیں. لڑکا رویا، سوریا نے خط لکھا. سوریا اصل میں یہ سوریا ہے. سوریا نے خط لکھا. تو لکھا، اب یہ خط کب لکھا؟ اب یہاں پر یہ قریب تھوڑی دیر پہلے لکھا یا بہت دن پہلے، اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ جس کام، جو کام ہے، جو ورب ہے، اس کے اینڈ میں کیا آتا ہے؟ نون الف. جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا، ہنسنا، رونا، جانا، کھیلنا، مدد کرنا، پڑھنا. تو یہ جو نا آ رہا ہے اور یہ سارے کام ہیں، ورب ہیں، اسی کو ہم مصدر کہتے ہیں، انفینیٹیو کہتے ہیں انگلش میں اسے. مصدر کی علامت کیا تھی؟ نا کو دور کر کے صرف الف اور کبھی یا بڑھا دی جاتی ہے. جیسے رونا سے رویا اور لکھنا سے لکھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ ماضی مطلق بن جاتا ہے. تو آپ نے ابھی دیکھا کہ ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو، لیکن یہ بات واضح نہ ہو کہ وہ وقت گزرے ہوئے کتنا، وہ وقت جو ہے کتنا دیر پہلے گزرا ہے، تھوڑا دیر پہلے گزر چکا ہے یا بہت دیر. آگے ہے ماضی قریب. قریب ورڈ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایسا فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو. جیسے اسلم بھاگا ہے. اب یہ بھاگنے کا کام پڑھ کر کیسا لگ رہا ہے کہ یہ کام ابھی تھوڑے دیر پہلے ہوا ہے. یہ ماضی تو ہے کہ اسلم بھاگ چکا ہے، اسے آپ انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، ایسا فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو. جیسے اسلم بھاگا ہے، خالد آیا ہے. یہ دونوں کا کام کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے، بھاگنے کا اور آنے کا. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے بعد ہے لگا دینے سے. کیا لگانا ہے آپ کو؟ ہے لگانے سے. ماضی مطلق جو بنا ہوا تھا بس اس میں ہے لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے. اگلا ہے فعل ماضی بعید. بعید مطلب ہوتا ہے دور. تو ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی بعید. جیسے سلمہ نے خط لکھا تھا، اس میں اب تھا آئے گا. بعید کی پہچان ہے کہ اس میں تھا آتا ہے، اور قریب کی پہچان ہے کہ اس میں ہے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلق کی پہچان ہے کہ نہ اس میں تھا آتا ہے اور نہ ہی ہے آتا ہے، اس میں صرف آ یا آتا ہے. تو سلمہ نے خط لکھا تھا، خالد آیا تھا. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل ماضی کے بعد تھا لگانے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. تو فعل ماضی بعید کیا ہوا؟ ایسا فعل ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اسے ہم فعل ماضی بعید کہتے ہیں. اگلا ہے فعل ماضی استمراری. استمراری مطلب ہوتا ہے کوئی کام جب مسلسل ہو رہا ہو، کنٹینیو ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اسے استمراری. جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار متواتر حالت میں پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی استمراری. یعنی گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام کا لگاتار ہونا، یعنی متواتر مسلسل ہونا یا کرنا پایا جائے. جیسے اکبر پڑھتا تھا. اب یہ پڑھنے کا کام اکبر پاسٹ میں کنٹینیو تھا اس کا، اسی لیے اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے، پڑھ رہا تھا بھی آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اکبر پڑھتا تھا، صبا خط لکھتی تھی، اکبر پڑھ رہا تھا. آگیا وہ صبا لکھ رہی تھی. پاسٹ میں، ماضی میں کوئی کام اگر کنٹینیو ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری. بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ مصدر کی علامت نا دور کرنے کے بعد تا تھا لگا دیں، یا رہا تھا لگانے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. اسے انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں. اگلا ہے فعل ماضی شکیہ یا احتمالی. دونوں نام آ جاتا ہے. ماضی شکیہ بھی کسی بک میں رہتا ہے اور ماضی احتمالی بھی. تو ماضی شکیہ شک ورڈ سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، بٹ احتمال سمجھ میں نہیں آتا. تو احتمال کا مطلب بھی شک ہوتا ہے، جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے. ماضی شکیہ کیا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ والے جملے میں شک پایا جائے. جیسے صبا نے خط لکھا ہوگا سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں شک پایا جا رہا ہے، یہ کام کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. اسی لیے ہم اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں یا ماضی شکیہ کہتے ہیں. تو جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے اسے ہم فعل ماضی احتمالی یا فعل ماضی شکیہ کہتے ہیں. خط آیا ہوگا. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے بعد
ہوگا لگانے سے فعل ماضی شکیہ یا فعل ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ اگلا ہے فعل ماضی شرطی یا تمنائی، دونوں نام سے جانا جاتا ہے، ماضی شرطیہ یا تمنائی، جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے اسے ہم فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہتے ہیں۔ جیسے اکبر آتا ہے، یہاں پر کاش کے ورڈ آ جاتا ہے کہیں پہ، کاش کے اکبر آتا، کاش کے اصغر بھاگتا، اس طریقے سے تب اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا۔ بس یہاں پر ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ ماضی شرطی یا ماضی تمنائی کیا ہے، جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے، یعنی ایسا جملہ آپ کے سامنے ہو کہ جو کہ گزرا ہوا ہو اور اس میں یہ شرط پایا جائے یا تمنا پایا جائے تو اسے ہم ماضی شرطی یا تمنائی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو جملے اگزامپل ہے اس سے بات واضح نہیں ہو رہی، آگے ہو جائیں گی۔ اگلا ہے فعل حال۔ فعل حال کی دو اقسام ہے، فعل حال کی یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی اردو میں دو ٹائپ ہیں، ایک ہے فعل حال تمام اور ایک ہے فعل حال جاری۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں فعل حال تمام۔ فعل حال تمام میں موجود زمانے یعنی حال کا زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے لڑکی کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بھاگتا ہے، اس طریقے مصدر کا نا دور کر کے تا ہے لگا دینے سے فعل حال تمام بن جاتا ہے۔ آپ ماضی بعید کا یاد کریں، کیا تھا مثال؟ جیسے یہی ماضی بعید بنانا ہے تو آپ کو کیا کہیں گے؟ لڑکی کتاب پڑھتی تھی، تو یہ ماضی بعید ہوا۔ لڑکی کتاب پڑھتی ہے تو یہ آپ کا ہو گیا فعل حال اور فعل حال تمام ہوا۔ اگلا اگزامپل ہے فعل حال جاری۔ جاری سے آپ کو سمجھ ہی میں آ رہا ہے کہ کوئی کام پریزنٹ میں کنٹینیو ہو، جیسے خالدہ لکھ رہی ہے، پہچان ہے رہی ہے، ماجد آ رہا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کا نا دور کر کے رہا ہے، رہی ہے یا رہے ہیں لگا دینے سے فعل حال جاری بن جاتا ہے۔ اگلا ہے فعل مستقبل۔ مستقبل یعنی فیوچر اور فعل یعنی ورب، جس فعل میں آنے والا زمانہ پایا جائے اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ ماجد کھانا کھائے گا، عاصمہ سبق پڑھے گی، تو یہ دونوں کام کھانے کا اور پڑھنے کا کب ہوگا؟ مستقبل میں، آنے والے زمانے میں، اسی لیے ہم فعل مستقبل کہیں گے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل کا نا دور کر کے اس میں گا گے لگا دینے سے فعل مستقبل بن جائے گا۔ اگلا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پایا جائے، تو جس میں زمانہ حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع کہتے ہیں۔ یہ آپ کا زیادہ عربک میں اور پرشین میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا فعل جس میں زمانہ، کون سا زمانہ؟ حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جائے اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں، جیسے لڑکی کھائے، خالد دیکھے، اس طریقے سے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مصدر کی علامت دور کر کے اے یا یہ لگا دیں تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ فعل امر کیا ہے؟ فعل تو ہو گیا ورب، امر یعنی آرڈر۔ ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے اسے ہم فعل امر کہتے ہیں، جیسے بچوں بھاگو، لڑکیوں اسکول جاؤ، اکرم خط لکھ، اکبر آؤ، تو بولو، لکھو، کرو، یہ سب کیا ہے؟ امر ہے، آرڈر ہے، اسی لیے ہم اسے فعل امر کہہ رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ نا کو دور کر کے فعل امر بن جاتا ہے۔ جمع کے صیغوں میں واو یا واو لگا دینے سے فعل امر بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک ورڈ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، بھاگنا۔ بھاگنا سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ نون ہٹا دینا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ نون الف ہٹا دینا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بھاگ، تو یہ فعل امر بن گیا۔ اور اسی کا اگر جمع بنانا ہے یعنی پلورل بنانا ہے تو واو لگا دیں، بھاگو، تو یہ جمع ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، تو فعل امر ایسا فعل ہے جس میں حکم پایا جائے، آرڈر پایا جائے۔ اور فعل نہیں سے نہیں میننگ یاد رکھے، جس فعل میں کسی کام سے روکا جائے اسے ہم فعل نہیں کہتے، یعنی نیگیٹو سنٹینس کے لیے، جیسے لڑکے شور مت مچاؤ، ساجدہ زیادہ نہ کھا، ٹھیک ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مت یا نہ یا نہیں لگا دینے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ تو ایسا فعل جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہو اسے ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ آپ کے لیے یہاں پر کچھ کویشچنز ہیں، سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دھیان سے سنیں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ جا کر
پیچھے دیکھیں اگر آپ نہیں بنا پا رہے ہیں تو۔ فعل ماضی کی کتنی اقسام ہے، فعل حال کی کتنی اقسام ہے، اب یہاں پر کیا ہے، مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں۔ یعنی آپ کے سوال نمبر 4 میں کیا ہے، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں، بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اگلا ہے فعل امر اور فعل نہیں کی دو مثالیں۔ یہاں پر اگزامپل دینا، بہت سارے اگزامپل میں دے چکا ہوں، تو فعل امر اور فعل نہیں کی دو مثالیں آپ کو خود سے لکھنی ہیں۔